ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کی کلاس میں ہم عطایت رسول کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ کل جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب عطایت رسول کا مطلب تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ رسول کے احکامات کی پیروی کرنا، ان پر عمل کرنا، ان کو ماننا۔ جو اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی نہیں کرے گا، سمجھو اس نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پیج نمبر 58 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ کے علماء کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تاکہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس حق پہنچانے والا کوئی نہیں آیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کے جاری رکھنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ نبوت کا مطلب ہو گیا نبیوں کی آمد کا سلسلہ۔ اور اگر آپ نے 9th میں یونٹ 4 پڑھا تھا توجہ کے ساتھ، تو آپ نے وہاں پہ پڑھا ہوگا کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی آمد کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی ہدایات پر ہی عمل کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اللہ کا آخری نبی اور رسول مانے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام کتاب و سنت کی شکل میں ملا، اب کتاب و سنت یہاں پہ قرآن پاک کو کہا گیا ہے، وہ زندہ ہے، محفوظ ہے، مکمل ہے، دائمی ہے، عالمگیر اور ناقابل تغیر ہے۔ اب دائمی کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، مستقل رہنے والا، جو کبھی ختم نہ ہو، جس کو مٹایا نہ جا سکے۔ عالمگیر، جس کا تعلق پوری دنیا سے ہو، اور قرآن پاک جو ہے وہ تمام عالمگیر کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اور ناقابل تغیر، تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، ناقابل تغیر کا مطلب ہو گیا جو تبدیلی کے قابل، مطلب جس میں تبدیلی کی گنجائش نہ ہو، یعنی اس کو تبدیل نہ کیا جا سکے، جو تبدیلی کے قابل نہ ہو، یعنی کہ بالکل مکمل ہو اور اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہ ہو۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ ایک مکمل، زندہ، محفوظ، دائمی اور عالمگیر کتاب ہے، اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اس میں دنیا کی تمام مشکلات اور مصائب کا علاج موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے علاج اپنے عمل سے خوب آزمائے تھے۔ تبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ناطق ہیں۔ اب ناطق کا مطلب ہوتا ہے عمل کر کے دکھانے والا، تو قرآن ناطق کا مطلب ہو گیا قرآن کا عملی نمونہ ہے، یعنی انہوں نے قرآن میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی ان کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، یعنی حضور کا ہر عمل اور ہر فعل قرآنی احکام کے تابع ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کومنٹری، یعنی کسی چیز کی ڈیپ ایکسپلینیشن کو ہم تفسیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی بھی اطاعت کریں۔ سورۃ الانفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے منہ نہ پھیرو۔ اب یہاں پہ تفسیر کا مطلب ہو گیا کومنٹری آف قرآن، یعنی قرآن کی جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، ان کو آسان اور واضح الفاظ میں بیان کرنا، ان کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں، ان صورتوں میں کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو آسان الفاظ میں بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ تفسیر کی انگلش ہوتی ہے کومنٹری، کومنٹری آف قرآن۔ اب قرآن پاک جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ایسا چشمہ ہدایت ہے، اور قیامت تک اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا اپنا بندہ اور رسول بنا کے، تو اللہ تعالیٰ نے تبھی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ نبوت کہتے ہیں پروفٹ ہوڈ کو، یعنی کہ نبیوں کے آمد کے سلسلے کو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ قیامت تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں آئیں گے، جتنے بھی انسان آئیں گے، ان سب کو جو ہے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے ان کے لیے. سو یہاں پہ ہمارا جو اطاعت رسول کا ٹاپک ہے اس کا پارٹ 2 مکمل ہو گیا ہے. میں نے اس ٹاپک کو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اسے یاد کرنے میں. سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ.